ایک ایسا ملک جس کی سیاست کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں، ایک ایسا حکمران جس نے بغیر خون بہائے اپنے ہی والد کا تخت پلٹ کر ریاست کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی، 3 بیگمات، 24 بچوں کا بھاری بھر کنبہ اور سمندر کی لہروں پر تیرتا ہوا $30 کروڑ کا عالیشان محل اور اتنی بے شمار دولت کہ برطانیہ کی ملکہ بھی ان کے آگے بے حد پھیکی نظر آئیں۔ Meet the future King of England, Prince Charles, the Prince of Wales. Reports say he accepted cash from a former Prime Minister of Qatar. Prince Charles allegedly received $3.2 million over a period of 4 years. قطر کی سرکاری خبر ایجنسی QNA نے ایک انتہائی افسوسناک آفیشل رپورٹ جاری کی ہے کہ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ الثانی کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ The father emir, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, who passed away on Sunday, the 12th of July, at the age of 74. شیخ حمد کوئی عام حکمران نہیں تھے بلکہ ایک انتہائی ویژنری لیڈر تھے جن کے فیصلوں نے قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنایا، لیکن ان کی ذاتی زندگی اور شاہی شوق عام انسان کی سوچ سے بھی کوسوں دور ہیں۔ آئیے جانتے ہیں قطر کے اس سابق حکمران کی بے حساب دولت اور لگژری لائف سٹائل کی حیرت انگیز داستان۔ جنوری 1952 میں دوحہ میں پیدا ہونے والے شیخ حمد بن خلیفہ الثانی نے اپنی تعلیم برطانیہ کی مشہور رائل ملٹری اکیڈمی سینٹ ہرٹ سے حاصل کی۔ 1971 میں فارغ التحصیل ہو کر جب وہ وطن لوٹے تو قطر کی مسلح افواج کا حصہ بنے، اپنی صلاحیتوں کی بدولت میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے اور 1977 میں انہیں ملک کا ولی عہد اور وزیر دفاع مقرر کر دیا گیا۔ BBC کے آرکائیوز بتاتے ہیں کہ شیخ حمد کا سیاسی سفر کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ 1995 میں جب ان کے والد شیخ خلیفہ سوئٹزرلینڈ میں چھٹیاں منا رہے تھے، اس وقت شیخ حمد نے موقع پا کر بغیر کوئی خون خرابہ کیے ایک پرامن بغاوت کے ذریعے اقتدار پر مکمل قبضہ کر لیا۔ قطری فوج اور کابینہ نے بھی ان کے اس فیصلے کا بھرپور ساتھ دیا اور یہیں سے قطر کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی شیخ حمد نے دیکھا کہ ان کے پیروں کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ملک پھر بھی غریب ہے۔ انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور کہا ہمیں پائپ لائن نہیں بلکہ جہاز چاہیے۔ انہوں نے اربوں ڈالر لگا کر LNG کے عظیم الشان پلانٹ بنائے، گیس کو -162 ڈگری پر ٹھنڈا کر کے مائع یعنی لکوڈ بنایا اور بڑے بڑے بحری جہازوں میں بھر کر دنیا بھر میں سپلائی کرنا شروع کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے قطر کی تقدیر بدل دی اور ملک کی GDP 2 گنا سے زیادہ بڑھ گئی، جبکہ فی کس GDP میں تقریباً 6 گنا اضافہ ہوا۔ صرف معیشت ہی نہیں، شیخ حمد میڈیا کی طاقت کو خوب جانتے تھے۔ 1996 میں اپنی جیب سے $137 ملین نکالے اور حکم دیا ایک ایسا TV چینل بناؤ جو CNN اور BBC کو ٹکر دے۔ نام رکھا گیا الجزیرہ۔ شروع میں تو عرب رہنما اس فیصلے پر ہنسے، لیکن پھر جب اسامہ بن لادن کے خصوصی ٹیپ صرف الجزیرہ پر چلے اور عراق جنگ کی کوریج اس چینل نے سب سے الگ دکھائی تو پوری دنیا دنگ رہ گئی۔ دنیا کو سمجھ آ گئی کہ قطر کا سیاسی وزن اب اس کے رقبے سے 100 گنا زیادہ ہو چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بے پناہ دولت کی جس نے برطانوی شاہی خاندان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ فوربس میگزین کے مطابق برطانیہ کی مرحوم ملکہ الزبتھ دوم کی کل ذاتی جائیداد تقریباً $500 ملین تھی، جبکہ شیخ حمد کی اپنی ذاتی جائیداد $2 سے $2.5 بلین کے لگ بھگ رہی۔ یہی نہیں، دی ٹیلی گراف، دی گارڈین کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ شیخ حمد کی قائم کردہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے پاس لندن شہر میں اتنی جائیدادیں اور پراپرٹی ہیں جتنی خود برطانیہ کی شاہی خاندان کے پاس بھی نہیں۔ لندن کے مشہور ڈپارٹمنٹل سٹور ہیروڈز، وہاں کی فلک بوس عمارت دی شارڈ اور ہیتھرو ایئرپورٹ میں بھی ان کی بڑی حصے داری ہے۔ آسان الفاظ میں ملکہ کی ذاتی دولت صرف $500 ملین تھی جسے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی تھی، جبکہ شیخ حمد کے پاس اپنی اربوں ڈالر کی ذاتی دولت کے ساتھ ساتھ سینکڑوں اربوں ڈالر قطر انویسٹمنٹ فنڈز کا پورا کنٹرول تھا۔ شیخ حمد نے قطر کو اس کی تاریخ کا پہلا تحریری آئین دیا جو 2005 میں نافذ ہوا۔ وہ بین الاقوامی سیاست کے بھی ایک نڈر کھلاڑی تھے۔ 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی ہو یا پھر 2009 میں غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد اسرائیل سے تمام تجارتی روابط کا خاتمہ، قطر نے ہمیشہ جرأت مندانہ فیصلے کیے۔ اکتوبر 2012 میں وہ دنیا کے پہلے سربراہ مملکت تھے جنہوں نے حماس کے اقتدار میں آنے کے بعد غزہ کا دورہ کیا اور وہاں تعمیراتی منصوبوں کے لیے $40 کروڑ کا اعلان کیا۔ اور پھر آیا ان کا سب سے بڑا ماسٹر سٹروک۔ دسمبر 2010 میں ان کی قیادت میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے حقوق اپنے نام پہ کیے، لیکن جون 2013 میں انہوں نے اپنی مرضی سے اقتدار اپنے جوان بیٹے شیخ تمیم بن حمد الثانی کے حوالے کر دیا اور بیٹے نے بھی باپ کی مکمل رضامندی اور نقش قدم پر چلتے ہوئے سال 2022 میں تاریخ کا سب سے شاندار فیفا ورلڈ کپ دوحہ میں منعقد کر کے اپنے والد کا سب سے بڑا خواب پورا کر کے دکھایا۔ لیکن افسوس 12 جولائی 2026 اتوار کی ایک اداس صبح دوحہ کے نیلے آسمان تلے امیری دیوان سے خبر آئی کہ جدید قطر کے معمار شیخ حمد بن خلیفہ الثانی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی قطر کی تاریخ کے ایک عظیم سنہرے اور بے مثال عہد کا خاتمہ ہوا۔
دوستو اگر آپ کو قطر کے اس وژنری اور لگژری لائف سٹائل رکھنے والے حکمران کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ان کا کون سا فیصلہ سب سے بہترین لگا۔ ایسی ہی معلوماتی اور سنسنی خیز ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔